السلام علیکم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان کی آواز. میں ہوں محمد اسد شاہد. میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایم ایس صاحب عزیز بٹی شیخ ٹیچنگ ہاسپٹل کے ڈاکٹر سید باسط شاہ صاحب. شاہ صاحب سے آج جانیں گے ڈینگی اور پولیو کے بارے میں، اس کے اویئرنیس کے اوپر بات ہوگی اور دور حاضرہ کے اندر کیسے اس سے بچا جائے. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جی. خیریت. سر یہ بتائیں کہ پولیو ایک ورلڈ وائڈ، اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ ورک کر رہے ہیں، WHO بھی انوالو ہے، بل گیٹس فلاں جتنے بڑے نام ہیں وہ اس طرف ہیں. پاکستان میں کتنے لوگ اس سے اویئر ہیں یا ابھی بھی اویئرنیس دور ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پولیو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. آپ اس چیز سے بھی آگاہ ہوں گے کہ پولیو تقریباً تمام ممالک سے جو ہے ایلیمینیٹ ہو چکا ہے. تمام دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں، ایک پاکستان اور افغانستان. افغانستان میں انڈیمک ہے، پاکستان میں انڈیمک ہے. پولیو کا ایک کیس بھی ہو جانا اس چیز کو شو کرتا ہے کہ اس ملک میں پولیو کے کیسز موجود ہیں. اب چونکہ پاکستان اور افغانستان ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس چیز سے واقف ہیں کہ اس سال اور پچھلے سال پاکستان کے میکسیمم پولیو کے کیس برآمد ہوئے ہیں اور کافی سالوں کے بعد 4 صوبوں سے ہوئے ہیں. ورنہ یہ تھا کہ پولیو ریسٹرکٹ ہو گیا تھا خیبر پختونخوا تک. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پولیو کے تدارک کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے پاکستانی حکومت، اس میں مزید جو ہے ہمیں تیزی لانے کی ضرورت ہے. اب ایک میں چیز آپ کو گزارش کر دوں کہ ہمارے ساتھ کافی سوالات ہوتے ہیں جی کہ اس میں ویسٹرن کنٹریز کی کیا انٹرسٹ ہے. بیسیکلی اس میں 2 انٹرسٹ ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں فری اور فری آف کاسٹ ہو رہا ہے، فنڈنگ ہو رہی، کیوں؟ اس میں 2 انٹرسٹ ہیں. ایک تو انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے سائنسدان، ہمارے میڈیکل فیٹرنیٹی سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنے سر ایک صحرا سجانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا کو ایک بیماری سے پاک کر دیا. مطلب کہ ہیلتھ کے وہ ایمبیسڈر بننا، جیسے کہ چیچک کو ہم ماضی میں کر چکے ہیں. چیچک کے بعد پولیو جو ہے یہ سپوزڈلی دوسری ایسی بیماری تھی جو ہمیں 2010 تک اس سے پاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی دنیا کے صرف 2 ملکوں میں یہ بیماری رہ گئی. ہمارے مشرقی ہمسایہ ممالک بشمول بنگلہ دیش اور باقی تمام ممالک جو مڈل ایسٹ کے ہیں، تمام ممالک سے چھٹکارا پا چکے ہیں. سر either it's genetic اور how is it it's a virus اور کیا ہے؟ جی پولیو ایک وائرس ہے. وائرس، ٹھیک ہے جی. اور یہ وائرس بنیادی طور پہ جو ہے یہ نیورولوجیکل ویکنس کرتا ہے، نروز کی اعصابی کمزوری کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگ متاثر ہوتی ہیں، چلنے کی کیپیسٹی جاتی ہے. پولیو بنیادی طور پہ جو ہے پخانے کے ذریعے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر پور ہائیجین یا جہاں پہ پانی کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان سے پھیلتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جو آپ کو پولیو کے کیس نظر آتے ہیں وہ بیسیکلی جتنے لوگ پولیو سے متاثر ہوتے ہیں اس میں سے بہت تھوڑی تعداد میں جو ہے وہ باقاعدہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ 1 یا 2 کیس ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ 1 یا 2 ہی کیس ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ویسینٹی میں، اس علاقے میں اچھی خاصی تعداد لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو بچے جن کی وائرس وہاں پہ ہے، جی وہاں کے انوائرمنٹل سیمپلز بھی ہمارے پازیٹیو آ رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ پہلے لاہور کے پازیٹیو آئے تھے، راولپنڈی کے بھی پازیٹیو آئے تھے. سو ہماری ساری پاپولیشن جو ہے وہ ایٹ رسک ہے پولیو سے. دوسرا اس میں یہ بھی گزارش کر دوں اپنے سامعین کے لیے کہ ہماری جتنی ویکسین آ رہی ہے یہ بالکل ٹیسٹڈ ہے، حلال ویکسین ہے. جیسے کہ ظاہر ہے بہت سے مسکنسیپشن ضرور دور کریں. یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے حرام ہے یا وہ کوئی پنز انسرٹ کر رہے ہیں یا وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہمیں، تو یہ سر یہ کانسپیریسی تھیوریز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیو کی ویکسین کو کسی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، بہترین جینوئن ویکسین ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ہمیں ویسٹ سے نہیں آ رہی، یہ بلکہ ہمیں مڈل ایسٹ سے آ رہی ہے. اسلامی ممالک دے رہے ہیں کیونکہ تمام دنیا کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اس بیماری کو ختم کریں. تیسرا ان کا یہ بڑا انٹرسٹ ہے کہ جو ممالک اس بیماری سے جان چھڑوا چکے ہیں دے آر ایٹ رسک. پاکستان سے اور افغانستان سے وائرس وہاں جا سکتا ہے. تو پچھلے سال اپنا ہی بچاؤ کر رہے ہیں. پچھلے سال یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک وائرل پولیو کا ایک کیس نکلا تھا اور ساؤتھ امریکہ سائڈ پہ نکلا تھا. دونوں کی جینیٹکس جو تھیں وہ ہمارے ساؤتھ ایشین پولیو وائرس سے میچ کریں گی. سو ورلڈ از اے گلوبل ولیج. آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ نے جانا ہے، عمرہ حج پہ جانا ہے، باقی جگہوں پہ جانا ہے، تو ایک تھریٹ ہے کہ وائرس پھیلے گا. اس لیے ان کا انٹرسٹ ہے ہمارے ساتھ. اور باقی یہ ہے کہ ویکسین حلال ہے، ہمارے پاس فتاوا موجود ہے، مڈل ایسٹ سے موجود ہے، وہاں سے ہی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور ہم ایک ڈرائیو ہے، لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اویئرنیس بھی ہم اس سلسلے میں مسلسل دیتے رہتے ہیں. اچھا سر، پولیو کے بعد ہم آتے ہیں ڈینگی کی طرف. جی جی یہ ایک اور المیہ لاسٹ 1 ڈیکیڈ پلس 12-15 سال ہو گئے.
کہاں سے یہ چل رہا ہے یہ؟ جی ڈینگی بیسیکلی جو مچھر ہے ایڈیز ایجپٹیز، ایک مخصوص قسم کا مچھر ہے جس سے یہ پھیلتا ہے. ایڈیز ایجپٹیز اس کا نام ہے. یہ مچھر پہلے بھی یہاں پہ موجود تھا. مچھر موجود تھا، وائرس نہیں تھا. وائرس بنیادی طور پہ مچھر یہ جو فار ایسٹ ہے، یہ جو کمبوڈیا تھائی لینڈ کے علاقے ہیں، وائرس وہاں کا تھا. اچھا. بہرحال کسی بھی طرح یہ وائرس پاکستان میں شفٹ ہوا. سر سی فوڈ کھایا؟ جی ممکن ہے. تو یہ شفٹ ہوا، وہاں سے پاکستان آیا. اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں جی، ٹائرز آئے، یہ وہ، obviously وہ تو متعلقہ آپ کو ادارے بتا سکتے ہیں. لیکن اب یہ پاکستان آ گیا. اب یہ بیماری یہاں کی انڈیمک بیماری، کیونکہ مچھر کہیں سے امپورٹ نہیں ہوا، مچھر کیریئر آلریڈی موجود تھا، وائرس موجود نہیں تھا. اب چونکہ وائرس آ گیا. ہاں لیکن یہ ہے کہ ڈینگی پہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ خصوصی نظر ہے. اس کے تدارک کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. ایک دور تھا کہ جب ہمارے پاس 100 کیسز ہوتے تھے. ابھی آپ نے پچھلی سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس بارشوں کا سیزن بہت زیادہ رہا. گجرات میں بچی ہنسی اربن فلڈنگ بھی ہوئی، اس کے باوجود ہمارے پاس پولیو کا کیس نہیں آیا. سوری ڈینگی کا، معذرت چاہتا ہوں، ڈینگی کا. اس دفعہ ہمارے پاس ڈینگی کا صرف ایک کیس تھا گجرات میں، وہ بھی سال کے شروع میں تھا، اور وہ بھی گجرات کا ان کا آئی ڈی کارڈ تھا، لیکن وہ گجرات رہ نہیں رہے تھے، گجرات سے ان کا لنک نہیں تھا. سر یہ بھی فرمائیے گا کہ لیٹ سے آپ کے پاس ڈینگی کا کیس ہے، ساری سہولیات موجود ہیں ہاسپٹل؟ جی الحمدللہ عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارے پاس ڈینگی کاؤنٹر پہلے تو موجود ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز ایمرجنسی میں 24 گھنٹے او پی ڈی میں، جو ہی ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے جو سسپیکٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر سسپیکٹ کرتے ہیں فیور کا کیس ہے، لیس دین 5 days کا فیور ہے، ہائی گریڈ فیور ہے، تو ہم سیزن میں ہر بخار کو ڈینگی کنسیڈر کرتے ہیں جب تک پروو نہ ہو. How do you test it? کیسے اچھا، ٹیسٹ؟ ہمارے پاس جب پیشنٹ لینڈ کرتا ہے فیور کے ساتھ تو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پاس ایک او فارم ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بنایا ہوا فارم ہے، اس پہ اس کے سارے پرٹیکولرز درج ہوتے ہیں. ساتھ ہی پیشنٹ کا سی بی سی جو ٹیسٹ ہے وہ چلا جاتا ہے. سی بی سی میں کچھ مخصوص انڈیکیٹرز ہیں، بائیسائٹوپینیا، پلیٹلیٹس اور سفید خون کم ہو، کچھ اور علامات ہیں کلینکل، وہ علامات ہو، ہم پیشنٹ کو بہرحال فوری طور پہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں سسپیکٹ کر کے کہ ہم اس کا جو ہے ورک اپ کروا رہے ہیں. وہ ہمارے پاس الائزہ موجود ہے. NS1 ڈینگی کا ٹیسٹ ہے جو پہلے 5 دن میں بخار کے ہو سکتا ہے. IgG اور IgM ہے جو 5 دن کے بعد ہو سکتا ہے. بیسیکلی 12 سے 13 دن کی یہ بیماری ہے. ہمارے ٹیسٹ آ جاتے ہیں، جو ہی ہمارے ٹیسٹ پازیٹیو آئیں، خدا نہ خواستہ ہم پیشنٹ کو فوری طور پہ ڈینگی وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، پیشنٹ کو آئسولیٹ کرتے ہیں. آئسولیشن کیوں؟ آئسولیشن یہ ہے جی، آئسولیشن یہ ہے کہ ان کو مچھردانی میں رکھنے کا مقصد ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو ایکٹیولی وائرس ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں ہوگا. اب یقیناً وہاں پہ مچھر اگر موجود ہے، وہ مچھر اسے کاٹے گا، اسے کاٹ کے کسی ہیلدی بندے کو کاٹے گا تو وائرس کے منتقل ہونے کے چانسز کم ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے. تو ہم اس کو فوری طور پہ ضروری ہے جی، ہم اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم جو اپنی ڈینگی کی جو ہماری نیشنل ڈیش بورڈ ہے، ہمارے ہیلتھ سیکریٹریٹ میں، سی ایم آفس میں، پی ایم آفس میں، ان کے جو ہے وہ ڈیش بورڈز یہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ہم فوری طور پہ پیشنٹ کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. جب ہم پیشنٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ڈی سی آفس کی اس میں کولیبوریشن کے ساتھ وہ حرکت میں آ جاتا ہے. سر یہ بھی بتا دیں کہ واٹس دا ویری فرسٹ ایڈ یو گیو، میڈیکیشن یا ویکسینیشن؟ جی ڈینگی کے بارے میں ویکسین ابھی نہیں ہے، ڈینگی کی میڈیکیشن ہی ہے. لائک اس کا ٹریٹمنٹ وہی نارمل بخار کی دوائیاں؟ جی نارمل بخار کی. بیسیکلی ڈینگی میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کر دوں کہ جو خون کی نالیاں ہیں وہ پورس ہو جاتی ہیں، ان میں سوراخ ہو جاتی ہیں، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، وائرس کا نیچرل 12 دن کا جو ہے وہ ایک سٹے ہے باڈی میں، افیکٹ کرے یا نہ کرے 12 دن بعد وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے پیشنٹ کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے بلیڈنگ سے روکنے کے لیے. تو ہم اس کو بخار ود ان باڈی ہوتی ہے؟ جی باڈی میں ہوتی ہے، باہر بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بخار، اس کے سیریل الٹرا ساؤنڈ، اس کے سیریل ہم نے ایکس رے کروانے ہیں. بخار کے علاوہ اگر وامٹنگ ہے، پیٹ میں درد ہے، خون کی کمی ہو رہی ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے، ان چیزوں کو مانیٹر کر کے ایز پر دا فارمولاز ہم نے دینے ہیں. تو ایک جنرل، ادروائز جنرل ٹریٹمنٹ اگر پیشنٹ سیریس نہ ہو. لاسٹ میں سر چینل کے توسط سے اپنی عوام کو، یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پاک نیوز کا بہت شکر گزار ہوں. آپ ہمیشہ ہماری آواز بنتے ہیں. آپ لوگوں کی اویئرنیس کا جو کام کر رہے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بیماریوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، موسمی حالات کے بارے میں اکثر پاک نیوز دیکھتا ہوں. یہ ایک پبلک کو ایجوکیٹ کرنا یہ دور حاضر میں میڈیا کے بغیر ممکن ہے. سیکنڈلی میری پبلک سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں، کسی بھی ویکسین کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے لے مین، تو برائے مہربانی اس کو کنفرم کریں. آپ کے پاس آج کل انٹرنیٹ بہت بڑا سورس ہے، سوشل میڈیا ہے، گوگل ہے، اب تحقیق کریں. اگر کسی بندے کو شدید بخار ہے یا خاص طور پہ کسی چھوٹے بچے کو جو 15 سال سے کم عمر کا لڑکا یا بچہ ہے، بچی ہے ہماری، کسی کی ٹانگ میں یکدم کمزوری آ جاتی ہے، اس کو پلیز چھپائیں نہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک آپ کا فریضہ ہے قومی. آپ اس کو رپورٹ کریں. آپ کے گھر ٹیمیں جائیں گی، پورے گھر کو سکین کریں گے. اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو دوسروں کو بچائیں گے، معاشرے کو اور علاقے کو بچائیں گے. اسی طرح اگر ڈینگی کا کوئی مریض گھر میں ہے، آپ اگر پیشنٹ سٹیبل ہے گھر میں رکھیں.
हमें बताएं, हम उसको रिपोर्ट करें, टीमें जाएंगी, वो उस घर के चारों तरफ 25 घरों में स्प्रे करेंगी, गांव में कोई खड़ा तालाब है खड़ा है उसमें स्प्रे करेंगी, आपके बाकी लोगों को बचाएंगी। आप एजुकेट करें, आप किसी भी लेमैन की, राह चलते बंदे की, किसी की बीमारी या किसी वैक्सीन के बारे में कोई बात सुन के उस पर मिनवन यकीन ना करें। आप हमसे पूछें, एक्सपर्ट से पूछें, मीडिया से पूछें, सोशल मीडिया से पूछें, खुद से प्लीज फैसला ना करें। नियत और कोशिश ये रखें कि खुद को आपने बचाना है। जैसे ही आपको कोई इलामत सामने वाजे हो तो बिल्कुल डरे झिझके नहीं, फौरी तौर पर अपने करीबी जो तिब्बी इमदाद के मरकज है वहां पे आप तशरीफ लेके जाएं, चेकअप कराएं। डॉक्टर सैयद बासित रियाज साहब ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया और इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ पाक न्यूज़ की टीम को इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद असद शाहिद और कैमरामैन हाजी जान के साथ। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।